آسمانوں کو چھوتا ہوا ٹرائنگل شیپ کا یہ اسٹرکچر دیکھنے میں تو بہت ہی عالیشان اور خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن جب آپ کو اس بلڈنگ کی دکھ بھری کہانی پتہ چلے گی تو یقیناً آپ بھی اس پر یقین نہیں کریں گے۔ 1080 فیٹ اونچی اپنی ارد گرد موجود دوسری بلڈنگ سے 10 گنا لمبی یہ بلڈنگ دیکھنے میں کسی پیرامڈ جیسی لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ ایک ہوٹل ہے جو پیرس کے ایفل ٹاور سے بھی اونچا ہے۔ ایریا کے حساب سے اس ہوٹل میں 39 لاکھ اسکوائر فٹ کی جگہ پر 3000 کمرے موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوٹل دنیا کے کسی بھی جانے مانے 5 اسٹار ہوٹل کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے۔ دبئی کے برج خلیفہ کی طرح رات کے وقت اس ہوٹل کی دیواروں پر لائٹس شوز اور فائر ورکرز بھی ہوتے ہیں، جو پورے شہر کی فضا میں رنگین روشنیوں کی وجہ بنتے ہیں۔ پر حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ یہ ہوٹل کتنا خوبصورت ہے یا اس کے اندر کیا کیا لگژری فیسلٹیز موجود ہیں، بلکہ اصل میں حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ اس عالیشان ہوٹل میں آج تک ایک بھی گیسٹ داخل نہیں ہوا۔ پچھلے 30 سالوں سے یہ ہوٹل بالکل اکیلا تنہا کھڑا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیوں اس عالیشان ہوٹل میں آج تک ایک بھی گیسٹ نہیں جا پایا۔ 5,500 کروڑ روپے خرچ کر کے بنایا جانے والا یہ بد نصیب ہوٹل آخر دنیا کے کس کونے میں موجود ہے؟ ناظرین، اس شاندار ہوٹل کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ امریکہ، کینیڈا یا پھر کسی ڈیولپ کنٹری کے شہر میں بنا ہوا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 105 منزلہ بلڈنگ روگینگ ہوٹل کے نام سے جانی جاتی ہے، جو نارتھ کوریا کی کیپٹل پیونگ یانگ میں پچھلے 30 سالوں سے بالکل خالی کھڑی ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ نارتھ کوریا خود کو کہلاتا تو ڈیموکریٹک کنٹری ہے، لیکن اصل میں یہ ایک ایسا ملک ہے جس کو 1948 سے صرف ایک ہی فیملی چلا رہی ہے۔ کیم فیملی کی 3 نسلیں پچھلے 74 سالوں سے نارتھ کوریا پر زبردستی راج کر رہی ہیں۔ نارتھ کوریا دنیا کا شاید واحد ملک ہے جہاں ہر سال الیکشنز تو ہوتی ہیں، لیکن کینڈیڈیٹ صرف ایک ہی کھڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ کینڈیڈیٹ نارتھ کوریا کا سپریم لیڈر یعنی کیم فیملی کا ممبر ہی چوز کرتا ہے۔ اپنے سخت قانونوں کی وجہ سے نارتھ کوریا اپنے خلاف کئی دشمن بنا چکا ہے، اور شاید اس وجہ سے نہ ہی ان کی دوسری کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ ریلیشنز ہیں اور نہ ہی یہاں ٹورسٹ آنا پسند کرتے ہیں۔ ہر سال پورے نارتھ کوریا میں 3 لاکھ وزٹرز جاتے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ فگر کافی زیادہ لگتا ہے، لیکن اس کی پڑوسی ملک یعنی ساؤتھ کوریا کے سالانہ 175 لاکھ وزٹرز کے مقابلے میں یہ نہ ہونے کے برابر ہی ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اگر نارتھ کوریا میں اتنی سختی ہے اور یہاں وزٹرز بھی اتنے کم جاتے ہیں تو آخر ان کو اس 3000 کمروں والی عالیشان ہوٹل کی ضرورت کیوں پڑی؟ اصل میں یہ بات ہے 1986 کی، جب یونائٹڈ اسٹیٹس اور سوویت یونین کے درمیان کولڈ وار چل رہی تھی۔ اس جنگ میں نارتھ کوریا سوویت یونین کی طرف داری کر رہا تھا، جبکہ اس کا پڑوسی ملک یعنی ساؤتھ کوریا امریکہ کی طرف تھا۔ کیونکہ یہ ایک کولڈ وار تھی، اس وجہ سے اس جنگ میں ہتھیاروں کا نہیں بلکہ اپنی طاقت دکھانے کا مظاہرہ کرنا تھا۔ نارتھ اور ساؤتھ کوریا دونوں ہی ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ہر چیز میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ 1986 میں ایک ساؤتھ کورین فرم نے سنگاپور میں دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل بنایا تھا، جو آج اسٹینفورڈ ہوٹل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا میں 1988 اولمپکس ہوسٹ کرنے کی تیاریاں بھی زوروں شوروں سے چل رہی تھی۔ دنیا کا اس وقت کا سب سے اونچا ہوٹل اور 1988 اولمپکس کی وجہ سے ساؤتھ کوریا کا پوری دنیا میں بول بالا تھا، لیکن یہ بات نارتھ کوریا کو کسی بھی صورت میں ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ نارتھ کوریا نے ٹسن میں آ کر اپنے پاس بھی ایک فیسٹیول کرانے کا فیصلہ کیا، جو کہ اصل میں اولمپکس کا ایک کوپیڈ ورژن تھا۔ یہ فیسٹیول 1989 میں کروایا جانا تھا اور اس میں آنے والے 22,000 پارٹیسپینٹس کے لیے نہ صرف پیونگ یانگ کا ایئرپورٹ ایکسٹینڈ کیا گیا، بلکہ 1.5 لاکھ لوگوں کے لیے برانڈ نیو اسٹیڈیم اور 3,000 کمروں کا ایک ہوٹل بھی بنوانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہوٹل 105 اسٹوری اونچا ہونا تھا، جو عنقریب ساؤتھ کوریا کے بنائے گئے اسٹینفورڈ ہوٹل سے ورلڈ ریکارڈ بھی چھیننے والا تھا۔ نہ صرف اتنا بلکہ اس وقت دنیا میں صرف 21 ایسی بلڈنگز تھیں جن کے فلورز 100 سے بھی زیادہ تھے، اور میں روگینگ ہوٹل کا نام سب سے اوپر تھا۔ اصل میں آگے نارتھ کوریا نے اتنے بڑے بڑے ہوائی فائر تو کر دیے تھے، لیکن اتنا اونچا ہوٹل بنانے کا خواب ان کے گلے میں آ چکا تھا۔ اتنی اونچی بلڈنگ بنانے کے لیے بے شمار اسٹیل کی ضرورت تھی، لیکن اسٹیل نارتھ کوریا کے پاس موجود نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ بلڈنگ صرف کنکریٹ سے بنائی جائے گی۔ کیونکہ یہ بلڈنگ صرف کنکریٹ سے بنائی جانی تھی
اور ہر سائڈ کو 75 ڈگری جھکا ہوا رکھا۔ اس ہوٹل کے ٹاپ پر ورلڈ کلاس ریوالونگ ریسٹورینٹ اور دنیا کی سب سے اونچی آبزرویشن ڈیک بنائی جانی تھی۔ اس ہوٹل میں جو ماڈرن فیسلٹیز رکھنے کا پلان کیا گیا تھا، اگر نارتھ کوریا یہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تو نہ صرف ساؤتھ کوریا بلکہ وہ پوری دنیا میں اپنی قابلیت ثابت کر دیتا۔ 1987 میں اس ہوٹل کی کنسٹرکشن تو شروع کر دی گئی، لیکن جب 1989 میں ورلڈ فیسٹیولز ہوا تو 3000 کمروں والا دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل کمپلیٹ ہونے کے قریب بھی نہیں تھا۔ عزت بچانے کے لیے نارتھ کوریا نے اعلان کیا کہ ٹیکنیکل مسئلوں کی وجہ سے کنسٹرکشن سلو ہو رہی ہے۔ نارتھ کوریا نے ہار نہ مانی اور ہوٹل اوپننگ کی ایک نئی ڈیٹ اناؤنس کی۔ اب ہوٹل کی نئی اوپننگ ڈیٹ نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر کم il سنگ 80th برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے موقع پر رکھی گئی، اور وہ تھی 1992 میں۔ کنسٹرکشن کا کام ایک بار پھر سے زوروں شوروں سے سٹارٹ کر دیا گیا، لیکن قسمت کسی بھی طرح سے نارتھ کوریا کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ نارتھ کوریا جو کولڈ وار میں سوویت یونین کا ساتھ دے رہا تھا، 1992 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا اور نارتھ کوریا کی اکانومی بری طرح سے کریش ہو گئی۔ اب نہ ہی ان کے پاس کسی کی سپورٹ باقی بچی تھی اور نہ ہی ان کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن کنٹینیو رکھ سکے، لہٰذا اسٹرکچر کو ادھورا ہی چھوڑنا پڑ گیا اور ہوٹل کی لانچ کا خواب جو نارتھ کوریا نے دیکھا تھا ایک بار پھر سے بیچ میں ہی لٹک گیا۔ ہوٹل کی لانچ کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ اب دوسری بار بھی ٹوٹ گیا تھا اور دنیا میں نارتھ کوریا کا مذاق بنایا جانے لگا۔ اگلے 16 سالوں تک یہ اسٹرکچر ایسے ہی کھڑا رہا جو نارتھ کوریا کی کیپٹل کا ویو اچھا کرنے کے بجائے اس کو خراب کر رہا تھا، کیونکہ نہ ہی اس پر پینٹ کیا گیا تھا اور نہ ہی ونڈو پینلز لگائے گئے تھے۔ ایک پوائنٹ پر اس پورے اسٹرکچر کو گرانے کا فیصلہ بھی کیا گیا تھا، لیکن اس سے پوری دنیا میں یہ میسج جاتا کہ نارتھ کوریا کے پاس ایک بلڈنگ بنانے کی قابلیت بھی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے ان کے پاس اس روکھے اسٹرکچر کو ایسے ہی چھوڑنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ کئی سالوں کے بعد 2008 میں ایک ایجپشین کنسٹرکشن کمپنی کے ساتھ ڈیل کی گئی، جس میں وہ اپنے پیسوں سے ہوٹل کو کمپلیٹ بھی کریں گے اور اس کو چلائیں گے بھی۔ نارتھ کوریا کا سپریم لیڈر کم il سنگ تو اب مر چکا تھا، لیکن ایک بار پھر سے ہوٹل کی اوپننگ سپریم لیڈر کی 100th برتھ ڈے کے موقع پر 2012 میں رکھی گئی۔ ایجپشین کمپنی نے سب سے پہلے ہوٹل پر خوبصورت ونڈوز پینل لگائے تاکہ یہ کیپٹل سٹی کی خوبصورتی خراب نہ کرے۔ 2012 میں نئے لیڈر کم جونگ ان نے نارتھ کوریا کا کنٹرول سنبھال لیا تھا اور انہوں نے آتے ساتھ ہی کچھ ایسے فیصلے کیے جس کی وجہ سے امریکہ نے نارتھ کوریا میں لگژری آئٹمز امپورٹ کر دیا۔ ہوٹل کا انٹیریئر جس میں لگنے ہی تمام لگژری آئٹم تھے اور وہ اب نارتھ کوریا امپورٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ ہوٹل کی نئی اوپننگ ڈیٹ پر لانچ تو دور کی بات، یہ اندر سے دیکھنے لائق بھی نہیں تھا اور ایک بار پھر سے نارتھ کوریا بری طرح سے فیل ہو چکا تھا۔ کئی سال پہلے ضد میں آ کر دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل بنانے کا جو ہوائی فائر نارتھ کوریا نے کیا تھا وہ اب ان کے گلے پڑ گیا ہے۔ دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل تو دور کی بات، اب اس ہوٹل کو ایک نئی ورلڈ ریکارڈ سے نوازا گیا ہے۔ جی ہاں، گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے جو بالکل خالی پڑی ہوئی ہے، جو کہ بھوت بنگلے کا منظر پیش کرتی ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں دوسری شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔